بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارے رب نے ہمیں ایک اور دن عطا فرمایا، ایک اور موقع دیا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بدھ کا دن صرف ایک دن نہیں ہے بلکہ ایک نیا چانس ہے اپنی روح کو اللہ کے قریب لے جانے کا۔ ہر دن کی اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے، لیکن بدھ کا دن ایک خاص برکت رکھتا ہے جو صرف اسی کو ملتی ہے جو اس دن کو عبادت، شکر اور دعا کے ساتھ گزارتا ہے۔ اسلام میں ہر دن کو عزت دی گئی ہے، لیکن بدھ کے دن کے بارے میں کچھ حدیث پاک ہیں اور کچھ علماء کرام کے اقوال ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اس دن کا صبح کا وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ علماء کے مطابق بدھ کے دن کی صبح جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا سنتا ہے اور اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، خاص کر وہ جو دل سے نکلے بے پناہ یقین کے ساتھ مانگی جائے، یعنی جو دعا یقین کے ساتھ اللہ پر توکل رکھ کر جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ بہت سے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ بدھ کے دن صدقہ دینا، کسی مصیبت زادے کی مدد کرنا، یہ صرف ایک تسبیح بھی کسی کی نیت سے پڑھ دینا اللہ تعالیٰ کے اذن سے بہت سی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ رزق میں برکت، جو شخص بدھ کے دن صبح قرآن کی تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رزق کی برکت مانگتا ہے، اس کے لیے اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ روحانی سکون بھی بدھ کے دن بہت زیادہ ملتا ہے۔ یہ دن روح کو تسکین دینے کا بھی ایک خاص دن ہے۔ اگر آپ پورے دن اللہ کا ذکر کریں، فضول باتوں سے بچیں اور دوسروں کے لیے دعا کریں تو دل میں ایسا سکون اترتا ہے جو دنیا کی کوئی بھی دولت نہیں دینے والی ہے۔ پیارے دوستو، صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے کاموں کے لیے نکلتا ہے، اس وقت اس دعا کو سن لینا، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جائیں گے۔ آج کا دن بہت خاص اور بہت اہمیت، بہت فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کو آپ غفلت سے نہ گزاریں، ایک مرتبہ اس دعا کو سن لیں۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اس دعا کو ضرور لازمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو ٹائم ملے اس کو ضرور سن لیں، ایک مرتبہ آپ ضرور سن لیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی دلی جائز تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گے اور اس دعا کو ضرور پورا مکمل سن لیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پیارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آئیے دعا شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه
وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.